بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، پچھلے دروس میں ہم لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، صداقت اور فضیلت پر دلالت کرنے والے آپ کے عظیم الشان معجزے اسراء اور معراج کے سفر کے متعلق بحث کی۔ اس ضمن میں ایک جانبی بحث جو اس سے تعلق رکھتی ہے بظاہر ہمارے اپنے موضوع اور مقصود سے، کہ ان امور پر ہم گفتگو کریں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور صداقت کو ثابت کرتے ہیں ایمان بالرسول کے تحت۔ لیکن اس کے ضمن میں بعض متعلقہ امور اس لیے قدر تفصیل سے ذکر کیے گئے کہ عقیدے سے متعلق ان امور کو نہ جاننے کی وجہ سے بعض مرتبہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کچھ مخالفین، معارضین اور اسلام اور اسلامی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے اعتراضات کی وجہ سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہ دروازے نہ کھلیں اور ایک صاحب علم، صحیح عقیدے کا ماننے والا مخالفین کے اعتراضات اور اس کے چاہے سرسری طور سے جوابات سے بھی واقف ہوگا تو ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ جو آندھیاں چلتی ہیں اعتراضات کے نقطے ذہن و دماغ میں ڈال کر حقائق اور قرآن و حدیث کے ثابت شدہ امور، عقائد اور احکام کے بارے میں انسان کو تذبذب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اگر آدمی متعلقہ امور کو بھی تفصیل سے جانے تو انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گا۔ لہٰذا طالبان علم کو جو حق کے جویا اور متلاشی ہیں، انہیں ضروری چیزوں کی تفصیل سے اکتانا یا گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج کل جیسا کہ علمی دنیا میں ایک مزاج بنا ہوا ہے، اختصار پسندی، سہولت پسندی اور اختصار پسندی علم کے میدان میں سمجھ لیجئے کہ جہالت پسندی کے مترادف کہلانے کے لائق ہے۔ آدھا ادھورا علم جب آپ تفصیل سے کسی چیز کو تحقیق کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کئی مرتبہ آپ کا علم ادھورا ہوگا، بعض اعتراضات اور بعض گوشوں پر آپ کی نگاہ اور علم نہیں ہوگا، تو امکان ہے کہ جو صحیح چیز آپ کے علم میں آئی بھی ہے تو کچھ دنوں کے بعد بعض مخالفین کے اعتراضات کی بنیاد پر آپ اس کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے۔ لہٰذا یہ تمہید جو میں نے بیان کی اس تناظر میں کہ بعض حضرات یہ نہ سوچیں کہ میں بلا وجہ کی تفصیلی گفتگو کر رہا ہوں۔ یہاں اگلا ہمارا عنوان تھا، اس تعلق سے بھی میرا خیال تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے، لیکن جب میں نے غور کیا تو محسوس ہوا کہ اسراء اور معراج سے متعلق بطور خاص بڑی بڑی شخصیات نے ٹھوکر کھائی ہے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بعض نام لیے، سر سید احمد خان صاحب، قادیانیوں کا شمار نہیں ہے لیکن پھر بھی جن کا سابقہ پڑتا ہے تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جواب کی، ان کے اعتراضات کی کے جواب کی ضرورت ہے۔ منکرین حدیث جو آج وبا کی طرح عالم اسلام میں اور خاص طور سے قرآن و حدیث کو ماننے والے دین پسند مسلم نوجوانوں میں تشکیک کا بڑے پیمانے پر عمل کا انجام دے رہے ہیں، ان کے یہاں جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اگر ان کی حقیقت کا تھوڑا سا علم ہو جائے تو انشاءاللہ ان کے اعتراضات بے اثر ہوں گے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الجواب الصحیح میں نبوت کے جو دلائل دیا اور ضمنی طور سے اس سے متعلق گفتگو کی۔ معراج اور اسراء کے واقعے کے بعد انہوں نے عنوان قائم کیا، باب ما جاء فی الرد، باب رد کا بیان، تردید کا بیان، کس چیز کا؟ علی من انکر صعود الآدمی بے بدنہ الی السماء، اس شخص پر رد، اس شخص کی تردید جو انکار کرتا ہے آدمی کا اپنے بدن کے ساتھ آسمان کی بلندی کی طرف چڑھنے میں، کہ کوئی انسان یا آدمی اپنے بدن کے ساتھ اوپر چڑھ سکتا ہے، اس کا انکار کرنے والوں کی تردید کا بیان۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے آپ کی بحث کو بہت ہی مختصر کر دیا اور ہم سرسری طور سے ہی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ آدمی کا اپنے جسم کے ساتھ آسمان کی طرف بلند ہونا چڑھنا
یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ثابت ہے، اور نصارہ بھی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اگرچہ بعض تفصیلات میں آگے چل کے ان کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ حضرت مسیح کے سلسلے میں ثابت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اے عیسیٰ ہم آپ کو وفات دینے والے ہیں۔ بعض علماء نے ترجمہ کیا کہ آپ کو پورا پورا اٹھا لینے والے ہیں۔ توفیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں قادیانی بڑی کھینچ تان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، جبکہ قرآنی سیاق و سباق دوسری آیات اس کی تردید کرتے ہیں، ان کی تائید نہیں کرتے، لیکن وہ اس میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور سے ان لوگوں کو جنہیں عربی زبان، قرآن کے سیاق و سباق اور پھر تفصیلات کا علم نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ نے یہاں کہا کہ ہم آپ کو پورا پورا اٹھا لینے والے ہیں، ورافعک الی، اور آپ کو پورا پورا اٹھائیں گے اور اپنی جانب اٹھا لینے والے ہیں، آپ کو وفات دینے والے ہیں اور اپنی جانب اٹھا لینے والے ہیں، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے آپ کو صاف اور محفوظ کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف اٹھانے کا ذکر کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمان میں اٹھایا، اور قرب قیامت میں اسی جسم اور روح کے ساتھ زمین پر واپس ان کا نزول ہوگا 2 فرشتوں کے ساتھ، جیسا کہ ثابت شدہ احادیث میں موجود ہے۔ میں نے اشارہ کیا کہ قادیانی اس پر بحث کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم وفات دینے والے ہیں۔ اس پر وہ عربی زبان کی گفتگو کرتے، جب توفیٰ کا فاعل اللہ ہو، مفعول انسان ہو، تو اس کا معنی صرف موت دینا اور وفات دینا ہوتا ہے، ہاں، جبکہ نیند کے لیے بھی ہے۔ تھوڑا ذہین قادیانی ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ وفات اللہ وهو الذی یتوفاکم باللیل، قرآن نے کہا کہ اللہ ہی ہے جو تم کو رات میں وفات دے دیتا ہے۔ تو اب انہوں نے تھوڑا کشادگی اختیار کے کہا کہ وفات دینا یا نیند دینا یہ بھی معنی ہوتا ہے، رات کو وفات دیتا ہے، پھر جو تم دن میں کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ۔ تو خیر یہ تو ان کی لغوی بحث ہے جو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، ہم اس کا کئی جواب دے سکتے ہیں، جیسے وہی ایک اس آیت کے علاوہ اللہ الذی یتوفاکم باللیل کے ذریعے سے کہ صرف وفات دینا معنی نہیں ہوتا، نیند کے لیے بھی استعمال ہوا۔ یہاں انہوں نے یہ کہا، ایک دوسری دلیل دی کہ دیکھیے پہلے توفیٰ ہے، پھر اس کے بعد رفع کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں آیت میں یہ کہہ رہا ہے بقول قادیانیین کہ، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے جو 30 آیتوں سے وفات مسیح پر استدلال کیا اس میں بھی یہ شامل ہے۔ تو وہ یہ استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وفات دی پھر اپنی طرف اٹھایا، یعنی وفات دے کر اٹھایا۔ تو ہمارا اعتراض، تمام مسلمانوں کا سوال جھوٹی نبوت کے دعوے دار قادیانی اور قادیانیوں سے یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وفات دے کر اٹھایا تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا رہی، قرآن میں اس کو ذکر کرنے کا سبب اور فائدہ کیا ہوا؟ جتنے بھی انبیاء صالحین نیک بندے اللہ کے وفات پاتے ہیں، حدیثوں کے مطابق ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین کی طرف اٹھایا جاتا ہے، سب کو وفات دے کر اللہ اٹھاتا ہے۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخصیص، خصوصیت، اسپیشلٹی کیا ہے؟ کیوں اس کو بیان کیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی اسپیشلٹی نہیں ہوئی، اور اس کا بطور خاص ذکر کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ اس میں کچھ نہ کچھ تخصیص ہے، اہم بات ہے، دوسروں سے الگ بات ہے۔ اور وہ دوسروں سے الگ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہود نے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے اور آپ کو قتل کر دینے کا پلان بنایا، منصوبہ بنایا، اور اس مقصد سے وہ آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی موت کا جو اندیشہ لاحق تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اور کہا کہ یہ یہود آپ کو قتل نہیں کر سکتے، یہ آپ کو موت نہیں دے سکتے، آپ کو وفات تو اللہ ہی دینے والا ہے، یہ جو قتل کرنے آ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کی وفات جب اللہ نے متعین کی ہے اس وقت ہوگی اور اللہ وفات دے گا۔ اس اعتبار سے حضرت قتادہ مفسر قرآن، انہوں نے جو اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ فیہ تقدیم و تاخیر، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد والی چیز کا پہلے ذکر کیا، مقدم اور مؤخر۔ ہاں، اور قرآن میں یہ کوئی ایک جگہ نہیں ہے، ایسا آپ کو کئی مقامات پر ملے گا
کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور پھر ان کو ان کی بیوی نے وہ بشارت دی، اور وہاں آپ دیکھیں گے کہ کبھی بعض مقامات پر بشارت کا ذکر پہلے ہے، خوشی کا ذکر بعد میں، کہیں خوشی کا ذکر پہلے ہے، بشارت کا ذکر بعد میں، اور ایسے بہت سارے امور میں تقدیم و تاخیر ملے گی۔ یہ تقدیم و تاخیر کے مختلف فوائد ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ یہاں کیا مقصد ہے؟ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو موت کا یہود کی طرف سے حملے اور قتل کا اندیشہ لاحق تھا، ڈر تھا، اس سلسلے میں اللہ نے تسلی دی۔ یہ قرآن یا یہ خطاب اللہ کی طرف سے جب حضرت عیسیٰ کو ہوا تو اس وقت اس کا مقصد کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا۔ تو پہلے وہ بات کہی جس میں تسلی ہے کہ یہ جو یہود آپ کو مارنے آ رہے ہیں نا، یہ آپ کو مار نہیں پائیں گے، تسلی کا پہلے ذکر ہے۔ ہاں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے بھی 30 آیات کے جوابات میں یہ جواب نقل کیا اور اس کی مثال دی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ ہاں، یہاں بھی تقدیم و تاخیر ہے کہ جس چیز کو اپنے احسان کے طور پر اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ذکر کیا، اس نعمت کا تذکرہ پہلے کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ بعد میں ہونا چاہیے۔ ہاں، لِنْتَ لَهُمْ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن چونکہ اس میں تسلی ہے، مقصود یہ تھا، اس لیے اس کو مقدم کیا۔ اور بعض مرتبہ تقدیم و تاخیر کے ذریعے سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے، جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد و ایاک سیدھا جملہ ہوگا، لیکن ایاک نعبد کہنے سے، مقدم اور مؤخر کرنے سے حصر کا، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں بھی تسلی کی جو بات تھی اس کو مقدم کیا گیا۔ اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو، اے عیسیٰ، میں آپ تم کو وفات دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف تجھے اٹھا لینے والا ہوں۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ قادیانی، منکر حدیث یا جو بھی اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ وفات دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، اگر یہ معنی ہوتا تو اس کے ذکر کرنے کی کوئی وجہ، کوئی فائدہ، کوئی خاص بات نہیں ہوتی جسے قرآن میں بیان کیا جائے، کیونکہ تمام اللہ کے نیک بندے، انبیاء ہی کیا، نیک بندوں کی روحوں کو بھی مرنے کے بعد فرشتے اوپر لے جاتے ہیں اور پھر اعلیٰ علیین میں ان کو رکھا جاتا ہے۔ شہداء کو کی روحیں جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، وہ بھی اوپر جاتی ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی خصوصیت رہ نہیں جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ الگ معاملہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صحیح ثابت شدہ دلیلوں کے مطابق، صحیح عقیدے کے مطابق زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ علامہ ابن تیمیہ اس نظیر کو پیش کر رہے ہیں، اور واقعہ اسراء اور معراج میں جو لوگ عقلی فلسفہ اور منطق کی بنیاد پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کوئی جسم جو ثقیل ہو، بھاری ہو، بوجھل ہو، وہ آسمان کی بلندیوں میں اوپر کی طرف سفر کرے گا، اندر تک، اوپر تک جائے گا، تو علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے یہ بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ثابت شدہ ہے ہی۔ اب جب حضرت عیسیٰ کے لیے یہ چیز ممکن ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن کیوں نہیں ہے؟ کسی اور چیز کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب چیز ہے، اور اللہ نے چاہا یہ ہوا، اس کی قدرت اس کے حکم سے ہوا۔ چنانچہ قرآن کی دوسری آیت میں بھی ہے، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ آیتیں پوری نقل کی گئی ہے، لیکن میں صرف اگلی آیت کا ایک ٹکڑا نقل کرتا ہوں، وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ آپ سیاق و سباق دیکھیے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، اٹھا لیا۔ اب کیا یہ مانا جائے کہ وفات ہوئی اور روح کو نکال لی، روح اٹھا لی، سولی پہ چڑھ گئے اور روح نکال لی، روح کو اٹھا لیا، تو پھر یہ وما قتلوہ یقیناً اور وما قتلوہ وما صلبوہ کا مطلب کیا ہوگا؟ سیاق و سباق دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تردید کر رہا ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا، اور قتل کرنا چاہتے تھے، سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، یہ کر نہیں سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اب اللہ نے اگر صرف روح کو اٹھاتا، اللہ صرف روح کو اٹھاتا اور ان کا جسم حضرت عیسیٰ کا وہیں موجود ہوتا، تو یہودیوں کا مقصد تو حاصل ہو گیا کہ موت دے دی۔ اور یہ بات نہ صرف قرآن سے، حدیثوں سے جو تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے، ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، جیسا کہ قادیانی بیان کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 30 قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جس کا جواب اہل علم نے دیا، میں نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، شہادت القرآن، علامہ میر ابراہیم میر سیال کوٹی کی اس سلسلے کی شاندار کتاب، بقول ڈاکٹر بہاؤدین صاحب کے سب سے بہترین کتاب، 2 حصوں پر مشتمل، ایک میں 30 کا جواب ہے، دوسرے میں حضرت عیسیٰ کی وفات پر دلیلیں قرآن و حدیث سے بیان کی گئی ہیں۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، ہاں، اور قرآن نے کہا کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا، ہاں، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ یقیناً غالب حکمت والا ہے، ہاں، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اس کو اپنے ارادے کو نافذ کرنے میں کوئی دقت و پریشانی رکاوٹ نہیں بنتی، اور وہ حکیم ہے، یعنی اس کی ہر بات انتہائی محکم اور انتہائی حکمت والی ہوتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں علامہ ابن تیمیہ نے آگے کہا کہ نصارہ اس کی موافقت کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں سوف ينزل عن قریب، حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے، اتریں گے، لیکن کثیر منہم یقولون صعد بعد ان صلب وقام من القبر، کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مصلوب ہونے کے بعد، سولی پر چڑھائے جانے کے بعد اوپر چڑھ گئے اور قبر سے اٹھے۔ ہاں، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیے گئے، اور یہاں انہوں نے ایک ان کے پولیس یا شاول جو یہودی تھا، بعد میں عیسائی بن کر داخل ہوا تھا اور یہودی عیسائی مذہب میں تحریف کی، اس نے اسی بنیاد پر یہ عقیدہ گڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سولی پر چڑھے وہ انسانوں کے کفارے کے لیے، حضرت آدم نے جو گناہ کیا تھا اس کی بنیاد پر ہر انسان جو دنیا میں پیدائش اور ولادت پاتا ہے وہ گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور دنیا میں انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کا کفارہ ہو نہیں سکتا اللہ کے پاس، اگر اللہ تعالیٰ بذات خود نعوذ باللہ ان کی اپنے عقیدے کے مطابق نقل کفر ہے یہ کہ اپنے بیٹے کو زمین پر اتارا، پھر انہیں سولی پر چڑھایا اور انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بنایا انہیں، اور اسی بنیاد پر پوپ کو، پادری کو ان کی نیابت میں یہ حق ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ کنفیشس باکس میں کرتے ہیں، لوگوں سے ہدیے تحفے وصول کر کے اور ان کو معاف کر کے وغیرہ وغیرہ کے اللہ کے پاس سفارش کریں گے، جو ان کے یہاں طریقہ ہے۔ تو بہرحال ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ ان کے بہت سارے نصارہ یہ کہتے ہیں کہ سولی پر دیے جانے کے بعد جب قبر میں چلے گئے، ہاں، اور قادیانیوں نے بڑی محنت کر کے، کچھ یورپ والوں کی مدد سے، کچھ اپنے طور سے یہ لکھ کر بڑے محنت سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا تو بڑا اندھیرا چھا گیا، بدلی چھا گئی، گرج اور بارش، تیز بارش میں لوگ منتشر ہو گئے، ان کو پھر کھولا گیا، فلاں نے کھولا، حضرت عیسیٰ وہاں سے بھاگ کے نکلے اور بھاگ کر کشمیر آئے اور آپ کی قبر کشمیر میں، یہ کھینچتان کر کے قادیانی ثابت کرنے کی کوشش کر، جبکہ یہ بالکل بےہودہ، بے بنیاد اور بے دلیل بات ہے۔ ہاں، یہ بڑی محنت کر کے انہوں نے بعض یورپ والوں کو، جو قادیانی اصل میں پیدائش ہی برطانوی سامراج کی ہے، جب انہوں نے ان کو وجود بخشا تو ان کی بعض معاملات کی میں تائید کرتے ہیں، ان کو پناہ دیتے ہیں، ان کو سہارا اور مدد دیتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے خامیاں پیدا کریں، مسلمانوں کو نشانہ بنائیں، اسلام کو کھوکھلا کرنے اور شکوک و شبہات کو پھیلانے میں ان کے آلائے کار بنے، چنانچہ وہ کہیں کہیں تو مدد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بعض نصارہ، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بہت سارے نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھانے کے بعد اٹھایا گیا اور وہ قبر سے اٹھے، وَكَثِيرٌ مِّنَ الْيَهُودِ يَقُولُونَ، اور بہت سارے یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ صلب، ہاں، حضرت عیسیٰ سولی پر چڑھا دیے گئے تھے، مصلوب ہو گئے تھے، وَلَمْ يَقُمْ مِّن قَبْرِهِ، لیکن اپنی قبر سے اٹھے بھی نہیں، وہ مدفون ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ، ہاں، اکثر یہودیوں کا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّصَارَى يَقُولُونَ، لیکن بہت سے نصارہ یہ کہتے ہیں کہ إِنَّ نُزُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ان کا نزول ہوگا۔ اب اس سلسلے میں ان کے یہاں تفصیل ہے، اصل مقصود کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آگے کی عبارت ہے علامہ ابن تیمیہ کی، وَكَذَلِكَ إِدْرِيسُ صَعِدَ إِلَى السَّمَاءِ، اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام آپ بھی آسمان کی طرف چڑھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی اور پیغمبر تھے، ان کے بارے میں قرآن نے جو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مکان علیہ، بلند مقام، بلند جگہ کی طرف اٹھا لیا، ہاں، رفعناہ مکانا علیہ، ہم نے انہیں مکان علی، بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ اس کی تفسیر میں بعض مفسرین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی طرح جسم و جان کے ساتھ آسمان پر اٹھایا، اور حدیث معراج سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں متعدد روایت سے کہ چوتھے آسمان پر لے گئے، ہاں، یعنی یہ الگ، اور چوتھے آسمان پہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ملاقات ہوئی، اس لیے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ چوتھے آسمان پر۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ہے کہ بہت عام طور سے مشہور ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، ہاں، ان امور میں اختلافات ہیں۔ شیخ ابن عثیمین
رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ حضرت نوح سے پیدا تھے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ کا زمانہ ہوا. ان کے بارے میں ہے کہ یہ سب سے صحیح خط والے تھے. اور تفصیلات سے قطع نظر یہ بھی جو بات کہی جاتی ہے یا مشہور ہے یا تفسیروں میں موجود ہے کہ ان کو آسمان کی طرف زندہ اٹھایا گیا، اس سلسلے میں بعض علماء کا قول ہے قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں. قرآن کی اس آیت کا معنی کچھ علماء دوسرا بھی بیان کرتے ہیں کہ مقام بلند سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، یعنی یہاں مانوی بلندی مراد ہے، اور دوسری کچھ اقوال ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بھی آسمان کی طرف اٹھایا گیا. علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے سلسلے میں کوئی مرفوع ثابت شدہ روایت موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا حدیث رسول اس سلسلے میں نہیں ہے. ہاں، قرآن کی تفسیر میں علماء کے بعض اقوال ہیں اور اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. بہرحال یہ میں نے سرسری سے تذکرہ کیا. حضرت ادریس سے متعلق مزید تفصیلات آپ کو موسوعہ وغیرہ میں کچھ حد تک نظر مل جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ اور جو فلاسفہ میں سے، علامہ ابن تیمیہ نے کہا جو فلاسفہ میں سے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ کوئی بدن یا بوجھ والی چیز آسمان میں اوپر نہیں اٹھ سکتی، تو کہتے ہیں کہ ان کی بنیاد، ان کا اعتماد دو چیزوں پر ہے. پہلا، یہاں میں ان دونوں چیزوں کا بہت ہی سرسری تذکرہ کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلا اعتماد عقلی بنیاد پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الجسم الثقیل لا یصعد، کہ بھاری جسم جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتا. کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ نے اس کا جواب دیا وَهَذَا فِي غَایَةِ الضُّعْفِ، یہ انتہائی کمزوری میں ہے یہ قول، یعنی بہت پزمردہ قول ہے، کمزور قول ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہوا کی طرف مضبوط بھاری اجسام کا چڑھنا یہ ان امور میں سے ہے جس کے بارے میں متعدد امور میں متواتر خبریں موجود ہیں. یعنی ایک معاملہ نہیں، کئی امور میں ایسی خبریں جو حد تواتر کو پہنچتی ہے بالکل یقینی طور پر. دنیا کے مختلف بڑی بڑی تعداد نے نسلاً بعد نسل تواتراً اسے نقل کیا ہے، جیسے مثل عرش بلقیس، جیسے بلقیس کے عرش کا واقعہ. وحمل الریح لسلیمان وعسکرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا ہوا کو اٹھا کر دور تک پہنچانا. قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا غدوها شہر ورواحها شہر. صبح کو لیے حضرت سلیمان جب صبح میں نکلتے تھے تو ہوا کے زور پر، ہوا کے دوش پر سوار ہو کے صرف صبح میں اتنا فاصلہ طے کرتے کہ اس زمانے میں کوئی عام انسان عام سواریوں پر اگر چلنے کی کوشش کرے تو 1 مہینہ درکار ہوتا. تو صبح میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے اور شام میں 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ قرآن نے کہا، یہ بھی تواتر سے ثابت ہے، ومثل قرى قوم لوط، اور جیسے قوم لوط کی بستیوں کا معاملہ قرآن میں یہ بھی ثابت ہے، فجعلناها کہ فجعلنا عالیہا سافلہ، کہ ہم نے اس کو زیر و زبر کر دیا، اس کے نیچے کو اوپر تلے کر دیا. اور حدیثوں میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بستی کو ہوا میں اٹھا کر پلٹ دیا. بعض قرآن کی کئی آیتوں میں بعض بستیوں کے بارے میں اللہ نے المؤتفقات کہا، وہ بستیاں جن کو الٹ دیا گیا، اٹھا کر پلٹ دیا گیا. تو ان بستیوں کا اوپر اٹھایا جانا یہ بھی ثابت ہے. ومثل المسرى الى بیت المقدس، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف رات کا سفر، سبحان الذی اسریٰ، قرآن سے ثابت ہے. ہاں، رات کے ایک حصے میں آپ یہاں سے وہاں پہنچ رہے ہیں. ابھی معراج والی بات چھوڑ دیجئے، چونکہ مسرا والا معنی ایسا ہے جو کفار مکہ کو بھی ماننا پڑا کہ آپ اس سفر کے درمیان کی جن چیزوں کی خبر دے رہے ہیں، راستے میں جو قافلہ ملا، اونٹ کے بارے میں جو بتایا، پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچنے کے بعد جو دیکھا، اس کی صفات بیان کی، وہ سب بالکل درست ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ کفار مکہ کو بھی ماننا پڑا. ان ثبوتوں اور دلیلوں کی بنیاد پر ہم یہاں میں پھر سے ایک پہلے کہی ہوئی بات کو دہراؤں کہ ہمارے یہاں جب کرامت اور معجزے کا ذکر ہوتا ہے تو بے سر و پا بات کسی نے کہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے، بس یوں ہی مان لیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو ہم مان رہے ہیں تو دیکھیے کتنی دلیلیں دے رہے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں. اور ایسے ثبوت اور دلیلیں مہیا کیے گئے شریعت کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ کفار مکہ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا، خاموش ہونا پڑا. چاہے وہ بعد میں مذاق اڑائیں، نہ مانے، ہٹ دھرمی کرے، لیکن دلیل اور ثبوت کی بنیادیں موجود تھی، عقلی بھی نقلی بھی. تو جب ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں اور معجزات کے تعلق سے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ دلیلیں دیکھی جائے، سند دیکھی جائے، ثبوت دیکھے جائیں،
تو پھر کسی بھی شخصیت کے بارے میں کوئی بھی کرامت بیان کر دی جائے تو کیسے مان لیں گے؟ اگر ایسے ہی مانا جائے تو پھر دنیا کے دوسرے مذہب کے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے ہنومان جی گئے جڑی بوٹی لانے اور پہاڑ اٹھا کر لے کر چلے آئے، تو آپ اس کی تردید کیسے کریں گے؟ دوسرے مذہب کے لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے تعلق سے ایسی بہت ساری چیزیں بیان کرتے ہیں، کیا انہیں مان لیا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں نہیں مانا جائے گا؟ اس لیے کہ دلیل کی سان پر اسے پرکھا جائے، اور جب وہ دلیل کی بنیاد پر صحیح اترے تب اسے تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف آپ کا ایک رات میں جانا، اور جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی خبر کی درستگی ثابت ہوتی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے زمانے میں یہ جملہ کہا، غور کیجئے کہ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ فِي زَمَانِنَا، کہ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ، وغیر زماننا، اور ہمارے زمانے کے علاوہ، يُحْمَلُونَ مِن مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ فِي الْهَوَىٰ، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا میں منتقل کیے جاتے ہیں۔ اب اس وقت علامہ ابن تیمیہ کے زمانے میں اس کی کیا شکل تھی نہیں معلوم، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی شکلیں موجود ہیں۔ ہوائی سفر کرنے کے، خلا میں سفر کرنے کے کتنے طریقے موجود ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک تو معروف ہوائی جہاز، اب تو یہ ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹرز یہ بھی پرانے ہو گئے۔ جدید سے جدید میں آپ دیکھیں کیسے کیسے خلائی سواریاں لوگوں نے بنا لی ہیں، بلکہ انسان اپنے بدن پر کچھ چیزیں اس طرح کی باندھ لیتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ وَهَذَا مِمَّا تَوَاتَرَ عِندَنَا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان اپنے جسم پر ایسی مشین لگاتا ہے، بخارات یا مشین کے ذریعے سے، جس قوت کے ذریعے سے وہ اسے نیچے سے اوپر کی طرف ہوا میں پھینکتی ہے اور ہوا کے دوش پر سوار کر دیتی ہے۔ تو جب انسان نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسی گویا ٹیکنالوجی استعمال کرے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جس نے یہ علم دیا، یہ صلاحیت دی انسان کو، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب چیزیں بعید یا ناممکن ہے؟ وَعِندَ مَن يَعْرِفُهُ، یہ چیز ان لوگوں کے نزدیک ثابت شدہ ہے جن کے نزدیک، یہ ہمارے نزدیک متواتر ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک جو اسے جانتے ہیں۔ آگے ایک جملہ اور بھی کہا بڑا پیارا کہ وَأَيْضًا النَّارُ وَالْهَوَاءُ الْخَفِيفُ يُحَرِّكُ حَرْكَةً كَثِيرَةً فَيَهْبِطُ، آپ دیکھیں گے کہ ہوا کا وزن نہ ہونے کی وجہ سے یہ گرد و غبار یا ہوا جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، آگ بھی اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس پر ایک دباؤ والی ہوا ڈالی جائے، پریشر ڈالا جائے، تو یہ آگ بھی دبتی ہے اور ہوا بھی پریس ہوتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے۔ اس کے برخلاف مٹی اور پانی جو بوجھل ہوتے ہیں، عام حالات میں آپ دیکھیے کہ مٹی زمین پر ہوتی ہے، پانی جو ہے دریا میں، حوض میں یا اپنے برتن میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ پانی اور مٹی اگر جو ہے ان پر تیز ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے، تو یہ اس ہوا کے زور اور دباؤ سے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہم آندھی طوفان میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ تو آج کے زمانے میں تو ایسے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں۔ انسان فلم بندی کرنے کے لیے ایسی کچھ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے کہ پانی نیچے سے اوپر کی طرف اٹھے اور اس کا منظر یہ دکھایا جائے کہ دیکھیے طوفان آیا، سائیکلون آیا، سیلاب آیا۔ تو انسان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور مشینیں آ گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا اس میں دقت اور پریشانی کی بات ہو سکتی ہے یا اس کی قدرت کے باہر؟ ان امور سے علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ فلاسفہ کا یہ احتمال کہ بھاری جسم ہوا میں چڑھ نہیں سکتا، یہ بالکل کمزور اور بیکار ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دوسرا شبہ کہا کہ بعض لوگوں نے، جیسے ارسطو وغیرہ نے، یہ گمان کیا، دوسرا شبہ، کہ افلاک جو ہیں وہ انشقاق کو، یعنی فلک اوپر کے جو اجرام سماویہ ہیں، افلاک، یہ انشقاق کو یعنی پھٹن کو قبول نہیں کرتے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی، ان کی یہ حجت بھی انتہائی کمزور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ انشقاق نہیں ہوتا، جبکہ موجودہ واقعات اور حوادث، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ حوادث اور واقعات ایسے بہت سارے ہیں جو اس کی تردید کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کی تفصیل آگے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء فی آیات النبی فی الجماد وما لہ حیات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نشانیوں کے بارے میں جو جمادات کے سلسلے میں ہیں اور جن کے اندر زندگی ہے۔ جمادات یعنی پتھر ہے، پہاڑ ہے، پیڑ ہیں۔ یہ پیڑ تو نباتات میں آتا ہے۔ جمادات ہوں، نباتات ہوں، یا وہ وجود جن کے اندر زندگی ہو، یعنی جانور، حیوانات وغیرہ، ان کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، یعنی وہ امور جو دیگر لوگوں کے بس کے باہر ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ شیخ الاسلام نے کیا، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں ذکر الشیخ یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے آیات الجو، فضا کی نشانیوں کے ضمن میں کاستسقائہ واستسحائہ، آپ کے استسقاء کی طرح، جیسے مثال کے طور پر آپ کا استسقاء اور آپ کا استسحاء، یعنی استسقاء بارش طلب کرنا، تو یہاں مراد یہ ہے کہ بارش طلب کرنا جبکہ آسمان صاف ہے۔ اللہ کے رسول کے مطالبے پر، دعا پر، صاف آسمان میں یک لخت تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے بدلی چھا گئی اور بارش ہوئی، یہ استسقاء ہوا آپ کا دعا کرنا۔ اور استسحاء صحو سے بنا ہے، یعنی بادل یا دین کا بے ابر ہونا، بے ابر و باد کے ہونا، یعنی بادل سے صاف ہونا، بدلی سے صاف ہونا۔ تو اللہ کے رسول کی دعا سے بادل کا آ جانا، برس پڑنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی سے بدلی کا چھٹ جانا اور آسمان کا صاف ہو جانا، یہ آپ کی فضائی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، میں تیزی سے اسے بیان کر دوں آج کے درس میں، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا، دار القضاء کی جانب کے دروازے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاستقبل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوا اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال وانقطعت السبل، مال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے، یعنی بڑی پریشانی، قحط سالی اور اسباب کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، فادع اللہ یغیثنا، تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ وہ ہمیں سیراب کر دے، ہمیں بارش دے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ثم قال، اور کہا اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما، اے اللہ ہمیں بارش دے، اے اللہ ہمیں بارش دے، سیراب کر، پانی پلا، بارش دے، جو بھی ترجمہ کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں لا ولا واللہ ما نرى فی السماء من سحاب، جب اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور دعا فرمائی، اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ ہم اللہ کی قسم آسمان میں نہ کوئی سحاب، نہ کوئی بدلی دیکھ رہے تھے، ولا قدعتن، نہ بادل کا ٹکڑا، بدلی پھیلی ہوئی تو دور کی بات، کوئی بادل کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا تھا اس وقت تک۔ وما بیننا وبین سلع من بیت ولا دار، اور ہمارے اور سلا پہاڑی کے درمیان کوئی گھر اور مکان اونچا تھا بھی نہیں، یعنی حضرت انس کے اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اونچی عمارتوں کی وجہ سے ہمیں آسمان کھلا ہوا نظر نہ آ رہا، کوئی درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں تھی، کھلا آسمان ہمیں دکھ رہا تھا اور پورے آسمان میں کہیں بدلی یا بادل کا ٹکڑا نہیں تھا۔ فطلعت، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو حضرت انس کہتے ہیں قال فطلعت من ورائہ سحابۃ مثل الترس، تو اچانک سلا پہاڑی کے پیچھے سے ایک بدلی اٹھی، ڈھال کی طرح گول جمی ہوئی بادل کا ٹکڑا ابھرا۔ فلما توسطت السماء، جب آسمان کے بالکل درمیان میں وہ بادل آ گیا، ڈھال کی طرح جو گول نکلا تھا بالکل سر کے اوپر جب آ گیا آسمان میں، انتشرت، منتشر ہو گیا، پھیل گیا، ثم امطرت، اور پھر برسانا شروع ہو گیا، یعنی بارش شروع ہو گئی۔ فلا واللہ ما رأینا الشمس ستا، تو اللہ کی قسم ہم نے سورج کو 6 دنوں تک دیکھا نہیں، 6 دنوں تک بدلی رہی اور بارش ہوتی رہی۔ ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، پھر دوسرا جمعہ جب آیا تو آدمی جمعہ ہی کے دن اسی دروازے سے داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ فاستقبلہ قائما، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول، اب مال ہلاک ہو رہے ہیں اور راستے منقطع ہو رہے ہیں، فدع اللہ یمسکھا عنا، تو اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ بارش کا یہ موسلا دھار سلسلہ جو جاری ہے یہ اللہ تعالی ہم سے روک دے۔ پچھلے ہفتے بارش کے آغاز یا شروعات کے لیے دعا منگوائی تھی، اس کے لیے سفارش کی تھی، دعا کروائی تھی۔ اب اس جمعہ کو کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے، یعنی پہلے بادل آسمان صاف تھا، دعا کی کہ بادل آئے اور برسے، اب آسمان بدلی سے بھرا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، تو یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ بادل صاف ہو جائے، آسمان صاف ہو جائے، بدلی چھٹ جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم قال، پھر آپ نے کہا، بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے اس کے اس جواب پر مسکرائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے گرد و پیش میں ہو، ہم پر نہیں، بارش اب ہمارے گرد و پیش میں ہو۔ اللہم علی الاکام والذراب، اے اللہ پہاڑیوں
کوہ دشت پر ہو, ٹیلوں پر ہو, زراب ٹیلا ٹیلوں پر ہو, وہ بطون الاودیہ اور وادیوں کی کے اندر بارش ہو, وہ منابت الشجر اور جہاں درخت اگتے ہیں جنگل بیابان میں ہو. ہاں قال فاقلعت, تو حضرت انس کہتے ہیں چنانچہ وہ بارش رک گئی اور بادل چھٹ گئے. وخرجنا نمشی فی الشمس, اور اب ہم نکلے تو دھوپ میں جا رہے تھے. بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ پہلی مرتبہ جب آپ نے دعا کی تو آپ ہاتھ اٹھا کر جو دعا کی, دعا کے لیے ہاتھ نیچے ہی کیا تھا کہ موسلادھار بارش ہوئی اور ایسی بارش ہوئی کہ مسجد ٹپکنے لگی اور آپ کے داڑھیوں سے بھی پانی کی دھاریں ٹپکنے لگی. اور جب جمعہ پڑھ کر صحابہ گھر سے نکلے تو پانی میں ہل کر جانا پڑا. اور یہاں دوسرے جمعہ کو یہ دعا کی گئی کہ اب بارش رک جائے, آسمان کھل جائے. تو آسمان کے بدلی والا ہونے کے لیے بھی دعا کی, اللہ نے فوراً قبول کی, اور آسمان کھل جانے کے لیے دعا کی. تو اب نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں تو آسمان دھوپ میں چل رہے ہیں. قال شریک نے کہا, راوی حدیث, کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے پوچھا اہو الرجل الاول, یہ دوسرے جمعہ کو جو آیا تھا وہ پہلا ہی آدمی تھا کیا؟ تو حضرت انس نے کہا ما ادری, مجھے نہیں معلوم. اسی طریقے سے اس روایت کے بخاری اور مسلم میں اسی معنی کی دوسری حدیث ہے جس میں انس کہتے ہیں کہ فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ السحاب الا انفرجت, کہ دوسرے جمعہ کو جب آدمی نے آگے کہا کہ بارش روکنے کی بات دعا کیجئے تو حضرت انس کہتے ہیں اس روایت میں دوسری حدیث میں کہ اللہ کے رسول آسمان کے جس گوشے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے, بادلی کے جس طرف, تو وہ چھٹ جاتا. یعنی آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں یوں تو بادل ہٹ کے آسمان کو صاف کر دیتا. وصارت المدینۃ مثل الجوبہ, اور مدینہ ایسا ہو گیا جیسے گھر کا خالی صحن ہوتا ہے, صاف ستھرا, ہاں خالی صحن ہوتا ہے. وسال الوادی قناتو شہرن, اور وادی جو ہے وہ نالی کی طرح ایک مہینہ بہتی رہی. ولم یجئ احد من ناحیۃ الا حدث بالجوب, اور کسی گوشے سے دور دراز سے کوئی بھی شخص اس درمیان جب پہنچا تو اس نے یہی کہا کہ ہمارے یہاں بالکل بھرپور بارش ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش ہونے کے لیے دعا کی, فوراً شروع ہو گئی. آپ نے بارش رکنے کے لیے دعا کی, فوراً رک گئی. کیا یہ کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت بخش رہا ہے اور آپ کی تائید کر رہا ہے, اور لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں میں دے رہا ہوں, یعنی وہ میرے سچے رسول ہیں. جھوٹا رسول اگر کوئی ہوتا, جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہوتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی یہ تائید اسے حاصل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.